اتنی چاہے زندگی بسر کر، مگر یہ کبھی نہ بھول انک میتن کہ بالآخر تو مرنے والا ہے۔ جتنی طویل زندگی تو چاہے پا لے، جتنی عمر چاہے پا لے، جتنا زندہ رہنا ہے زندہ رہ لے، مگر یہ کبھی نہ بھول فإنک میتن کہ بالآخر تیرا اینڈ موت ہے۔ موت کو کبھی نہ بھول، تو نے میت ہونا ہے بالآخر۔ تو جو تمہارا اینڈ ہے اس کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ اچھی زندگی اسی کی ہے جس کی موت اچھی ہوگی، اچھی زندگی اسی کی ہے جس کی بعد از موت کا حال اچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اس دنیا میں جس چیز سے چاہے محبت کر لے، اس دنیا میں جس چیز سے، جس شے سے چاہے محبت کر، جسے چاہے محبوب بناتا پھر، مال کو بنا لے محبوب، دنیا سے محبت کر، عہدہ و منصب سے محبت کر، دولت سے محبت کر، زمین سے محبت کر، گھر بار سے محبت کر، تجارت و کاروبار سے محبت کر، اولاد سے محبت کر، عیش و آرام سے محبت کر، جس چیز سے چاہ تو محبت کر، مگر یہ کبھی نہ بھول فإنک مفارقہ کہ تو نے اسے چھوڑ کے الگ ہو جانا ہے۔ اتنی محبت کر جتنا جدا ہونا برداشت کر سکے۔ یہ کبھی نہ بھول کہ الٹیمیٹلی جس سے تو دل لگا رہا ہے، جس کی محبت میں کھویا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی تو نے اسے چھوڑ جانا ہے، جدائی ہو جائے گی، یہ یہی رہ جائے گی، تو چلا جائے گا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، پھر فرمایا کہ جو چاہے عمل کر، جو چاہے عمل کر، نیک کر یا برا عمل کر، عبادت کر، بندگی کر، نیکی کر یا گناہ کر، جو عمل تیری طبیعت میں چاہے کر، مگر یہ ذہن میں رکھ کہ ہر عمل کی تجھے جزا اور سزا ملنی ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ صلہ ملنا ہے۔ بس فرمایا تین چیزوں کو سامنے رکھ، پھر زندگی کا پورا نظام وضع کر لے۔ ایک یہ یاد رکھ کہ جتنا چاہے زندہ رہ لے، موت کو نہ بھول، بالآخر موت آنی۔ جس سے چاہے تو محبت کر لے، کبھی نہ بھول کہ اسے چھوڑ کے الگ ہو جانا ہے۔ جو عمل چاہے تیری طبیعت کر لے، مگر یہ کبھی نہ بھول ہر کیے ہوئے عمل پر صلہ ہونا ہے، جزا اور سزا ہونی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کتابوں میں پڑھا، اور کتابوں میں اب تو نہیں مگر فرمایا کہ انجیل میں پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان۔ کتابوں میں تو منقول ہوا، مگر ان کا یہ ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں اللہ رب العزت کا یہ وحی، اس کا پیغام پڑھا۔ فرمایا کہ جس لمحے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا انجیل میں جو تھا، جب بندے کی موت واقع ہو جاتی اور جس لمحے اس میت کو جنازہ پر رکھا جاتا ہے، چارپائی پہ جنازہ اس کا تیار ہوتا ہے، تو اس میت کو جنازے کی چارپائی پہ رکھنے سے لے کر قبر میں اتارنے تک، جنازے پہ رکھنے سے لے کر قبر میں اتارنے تک، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں یہ تھا کہ اس وقفے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی شان کے لائق 40 سوال کیے جاتے ہیں اس بندے سے۔ 3 سوال تو ہوتے ہیں نا قبر میں اتارے جانے کے بعد، جب آپ مٹی ڈال کے چلے آتے ہیں، نہیں، جنازے سے لے کر قبر میں اتارنے تک یہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی۔ روحانی طور پر اس کی روح سے، بندے کی روح سے 40 سوال ہوتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، پہلا سوال پوچھا جاتا ہے عبدی اولھا یقول عبدی طہرت منظر الخلق سنین وما طہرت منظری ساعتا۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے
جو کچھ مخلوق کو نظر آنا تھا، مخلوق نے دیکھنا تھا، تیرا جسم، تیرا لباس، تیرا گھر بار، تیرا رہن سہن، تیری زندگی کا جو جو حصہ، جو گوشہ مخلوق کے دیکھنے کا تھا، اس کو تو بڑا اجلا کرتا رہا، صاف ستھرا کرتا رہا، سنوارتا رہا۔ جو مخلوق نے دیکھنا تھا وہ سنوارتا رہا، کئی سال زندگی کے گزار دیے انہی کے سنوارنے پر، محنت کرنے میں، جو کمائی کی لگا دی، یا اپنے تن کو سنوارا، یا اپنا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہنا، جسم کا خیال کیا، گھر خوبصورت سے خوبصورت بنایا، سواری اچھی بنائی، جو جو کچھ لوگوں نے دیکھنا تھا اسے سنوارنے پر تو نے زندگی کے سال ہا سال گزار دیے، لیکن وما طہرت منظری ساعتن، جو میں نے دیکھنا تھا اس کو سنوارنے پر تو نے صرف ہی نہیں کیا کچھ زمانہ۔ میں نے تیرا حال دیکھنا تھا، میں نے تیرا عمل دیکھنا تھا، میں نے تیرے قلب و باطن کو دیکھنا تھا، میں نے تیرے روحانی مقام کو دیکھنا تھا، یعنی تیرے من کو، اندر کو میں نے دیکھنا تھا۔ من تیرا گندا کا گندا رہا، غلیظ کا غلیظ رہا، اور تو تن سنوارتا رہا جسے مخلوق نے دیکھنا تھا۔ گھر تیرا مخلوق نے دیکھنا تھا، تو اسے اعلیٰ سے اعلیٰ روشن تر کرتا رہا۔ جس قبر کے گھر میں تو نے آنا تھا اس کی تاریکی کو دور کرنے کا کچھ نہ کیا۔ لباس مخلوق کی نگاہ میں آنا تھا، اسے خوبصورت کرتا رہا۔ دل تیرا میری نگاہ میں آنا تھا، وہ اسی طرح تاریک رہا۔ فرمایا 40 سوالوں میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے، آئیے رفقا وابستگان ایسے بن جائیں کہ روح سے جب یہ جنازہ اٹھنے پر پہلا سوال ہو، کوئی سن نہیں رہا ہوتا، پہلا سوال ہو تو اسی سوال میں سرخرو ہو جائیں۔ اور اللہ پاک اس بندے کو پھر یوں کہے کہ بندے مبارک ہو تمہیں کہ جو میں نے دیکھنا تھا تو نے اس کے سنوارنے پر زیادہ محنت کی بجائے اس کے جو مخلوق کے دیکھنے کی چیز تھی۔ فرماتے ہیں اجعل الہمہ فی الروح والحزیمہ فی النفس والموت فی البدن لأن منزلک القبر واہل المقابر ینتظرون فی کل لحظۃ متی تصل الیہم ایاک ان تصل الیہم بلا زاد۔ فرماتے ہیں کہ اپنی روح کا جو جذبہ اور ارادہ اس کو بلند کر، یعنی نیکی کرنے کا، عمل صالح کرنے کا، تقوی کرنے کا، دین پر عمل کرنے کا، پرہیزگاری کا، یہ جو عزم اور ارادہ اور جذبہ ہے روحانی، اس کو بلند کر۔ اور نفس جو لذات اور شہوات کا خواہش مند اور طالب ہے اس کو پست کر، نیچے کر۔ روح کے تقاضوں کو بلند کر زندگی میں، اور نفس کے تقاضوں کو جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اسے کمزور کر۔ اس لیے اور فرمایا کہ اپنے جسم میں ہمیشہ خیال رکھ کہ فنا ہونے والا ہے، قبر میں جانے والا ہے، موت اس کے اوپر، موت کو سامنے رکھ، اس لیے کہ جہاں تیری منزل قبر ہے، تیری اس دنیا کے سفر کی ابتدا ماں کا پیٹ ہے، تو آیا بھی ماں کے پیٹ کی قبر سے ہے اور جانا زمین کے پیٹ کی قبر میں ہے۔ ماں کا پیٹ بھی یہ قبر تھا جس سے تو آیا، اور زمین کا پیٹ یہ قبر ہے جس میں تو نے جانا ہے۔ اپنی منزل کو نہ بھول۔ 40 سال بعد جائے، 30 سال بعد جائے، 50 سال لگیں، 60 لگیں، 70 لگیں، 100 سال لگیں، الٹیمیٹلی جانا قبر میں ہے۔ تو فرمایا قبر میں رہنے والے لوگ ہر وقت انتظار کے ساتھ تمہیں تکتے دیکھتے رہتے ہیں اور تمہیں کہتے رہتے ہیں، پیغام بھیجتے رہتے ہیں، خبردار جو ہم پر بیتی ہمیں معلوم ہے، بغیر قبر کے سامان کی تیاری کے نہ آنا۔ یہ بے سر و سامانی کی دنیا ہے، یہ تاریکی کا گھر ہے، یہاں کوئی مددگار اور کوئی رازدار نہیں۔ سارا سامان اس قبر کے لیے، ساری روشنی اس قبر کے لیے، ساری معانست اس روشنی اس قبر کے لیے، ساری سنگتیں اس قبر کے لیے اعمال صالحہ کی شکل میں لے کر آنا۔ یہ پیغام دیتے رہتے ہیں۔ جو آگے چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
امام غزالی نے اگلی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں بڑی پسند ہیں. کتنی؟ 3 آوازیں بڑی پسند ہیں. فرماتے ہیں ایک پچھلی رات مرغ کی آواز جب وہ اذان دیتا ہے، صبح تڑکے کے وقت جب صبح صادق پھوٹتی ہے، مرغ کی آواز جسے وہ اذان کہتے ہیں آپ، وہ بڑی پسند ہے. ایک پچھلی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنے والے کی آواز، اور ایک اس پچھلی رات کے وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے کی آواز. تینوں آوازیں سحر کے وقت کی ہیں. تینوں آوازیں سحر کے وقت کی ہیں. تو سحر کے وقت آوازیں دینے والے خواہ مرغی کیوں نہ ہو اللہ کو پسند ہے، خواہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو اللہ کو اس کی آواز پسند ہے. آپ دیکھیے نا، ایک مرغا ہے انسان بھی نہیں، سحر کے وقت کی آواز وہ بھی پیاری ہے. ایک گناہگار ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے. ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا پرہیزگار ہے اس کی آواز بھی پسند ہے. تو سحر کے وقت اٹھ کے جو جس حال میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو وہ آواز اس وقت کی پسند ہے. عادت بنائیں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 400 شیوخ کی خدمت کی. 400 شیوخ اور اولیاء اللہ اور ائمہ اور شیوخ کی خدمت میں رہا اور ان کی صحبت میں رہا اور ان سے سبق لیے. 400. اور میں نے 4000 احادیث پڑھی، مطلب ہے یاد کی.